الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على القوم الظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكر ذكري وذكر ذكر الله وذكر الله عبادة صلوات. پشاور کی محبتوں کا شکریہ. یہ سالانہ حاضری اس زوال پذیر معاشرے میں اور اس خودگردانہ ماحول میں ان حضرات کا جو پشاور کی شیوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان کا اس مجلس میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر کچھ بھی ہو دلوں میں علی کی محبت ایک جیسی ہے. دعا کریں جس خلوص کے ساتھ یہ فرش اللہ بچتی ہے. ایک تو یہ وہ واحد مجلس ہے جسے سارا سال بھولنے نہیں دیا جاتا. میں بھی آج کے دن سوائے اس مجلس کی اور کوئی مصروفیت نہیں رکھتا. اس لیے بھی جتنی محبتیں ملتی ہیں محبتوں کا جواب ہی مزہ آتا ہے جہاں محبتیں مل رہی ہوں. دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے فرش اللہ بچھائی ہے پروردگار بانیان کے سارے دینی اور دنیاوی مقاصد پورے فرمائے. آمین. اس بیوی کا تذکرہ ہے جسے فاتحہ کی فوشان کہتے ہیں. ان کے صدقے جو خالی چھوڑیاں لے کر اس فرش اللہ پر آئے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. صرف کرونا وائرس نہیں بلکہ ہر طرح کے وائرس سے مومنین کو نجات دلا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو دعائیں میرے ذمے پروردگار ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بحق کے ثانیہ زہرا بلندر نعرہ صلوات. سرنامہ کلام کے طور پر رسول کی حدیث وہ کہ ہمیں اہل حدیث نہیں ہے لیکن جانتے ہیں کہ حدیث کہاں بیان کرنی چاہیے. ہماری روایت میں اردو روایت میں آپ کے ہم لوگ جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں اسے آپ جو بھی نام دیں ہمارے اردو کلچر میں اسے کہتے ہیں حدیث خاں. آپ کیا حدیث کون پڑھے گا, آپ کیا حصہ کیا بٹے گا. اب نوجوان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیوں ہیں. میرے بزرگوں بھائیوں کی موجودگی میں خطیب بھی کہہ سکتے ہیں, مولانا بھی کہہ سکتے ہیں, علامہ بھی کہہ سکتے ہیں, ذاکر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن حدیث خاں ایک خاص مقصد کے تحت بر صغیر کے کلچر میں اس لیے کہ حدیث جو بیان کرتا ہے وہ اکے کی پیاز مکے میں کیسے کھانا ہے وہ تو بیان کرے گا. شلوار کا پائچہ کس مقام پہ ہو وہ تو بیان کرے گا. مسواک کی فضیلت تو بیان کرے گا. نہیں بیان کرے گا تو برکت تو مولا بیان نہیں کرے گا. نہیں کرے گا تو حسین امینی وانا من الحسین نہیں بیان کرے گا. اس حدیث خان کا کام کیا ہے؟ جو حدیث مسلمان چھوڑ دے اسے اس منبر سے بیان کیا جائے. مختار حسین نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں.
ساری تہذیب سمیٹ دی اس کتاب کو میں نے دیکھا ہے، میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اس میں ساری برصغیر کا کلچر سمٹ گیا. بچوں کو بتایا کیجیے عزاداری وہی ہوتی ہے جو نسلاً بعد نسلاً منتقل. اس حدیث خان کا مقصد کیا ہے؟ جو مسلمان دانستہ چھوڑ دے اسے اس نمبر سے بیان کیا جائے. فرق کیسے پتہ لگے گا؟ اوروں کا لہجہ آئے گا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اس حدیث خان کا کام کیا ہے؟ بتائے کہ لہجہ ہمارا نہیں ہے، اگر مگر کا لہجہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا لہجہ شاعر حضرات بیٹھے، آج بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا، تھکیے گا نہیں آپ. کوئی شعر پڑھ رہے اور شاعر کا نام نہ پتا ہو تو بزرگ کہیں گے کہ یہ غالب کا لہجہ ہے، یہ میر کا لہجہ ہے، یہ انیس کا لہجہ ہے. کیا مطلب؟ شاعر مر جاتا ہے لہجہ نہیں مرتا، شاعر چلا جاتا ہے لہجہ نہیں مرتا. ہم حدیثوں کو لہجوں سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ اگر مگر کا لہجہ ہمیں رسول کی زندگی میں نظر نہیں آتا. رسول کا لہجہ کیا ہے؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اگر مگر نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اگر مگر نہیں ہے. ہاں ایک لہجہ ملتا ہے وہی ممبر رسول ہے، اور کہنے والا کہہ رہے ہیں اگر میں سیدھا چلوں تو میری اتباع کرنا. بولیے گا میرے ساتھ، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اتباع کرنا، اگر میں بھٹک جاؤں تو میری اتباع نہ کرنا. ہم سمجھ گئے رسول کا لہجہ اور ہے، اگر مگر کا لہجہ اور ہے. ہماری تہذیب ہے. بچوں کو بتائیے ذرا سا کسی کو یا علی مدد کہے، میں پہلے بتا دوں پشاور کے بچوں کو میں جانتا ہوں 8-10 سال کو ہو. نامہ کلام کے طور پہ ابھی حدیث اس کا ترجمہ بعد میں کروں کہ مجھ سے یہ توقع رکھا جائے کہ میں ایران سے توران تک کی گفتگو کر دوں علی کا نام نہ آئے، تو یہ خیال خام ہوگا. میری مجبوری سن لیجئے. تمہارے دل میں جو عشق ابو تراب نہیں، تمہارے دل میں جو عشق ابو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں. جب ایسا کسی نے کہا یا علی مدد، فوراً کہیں گے اسلام نے سلام کرنا پہلے واجب قرار دیا، کوئی بات نہیں کرنا. پھر آنکھوں پر صاحبان ممبر بیٹھے، صاحبان شریعت بیٹھے، جہاں یا علی مدد کہیں گے فوراً وہاں اصلاح آ جائے گی. پہلے سلام کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ بہت سے تہذیب کے لوگ بیٹھے ہیں، آداب کہتے ہیں، تسلیم کہتے ہیں، اور کچھ نہیں آدمی میں سلوٹ کرتے ہیں. وہاں کیوں نہیں خیال آتا کہ یہاں سلام پہلے کرنا چاہیے؟ بیٹھے ہوئے کبھی کہا ہے آپ نے کسی فوجی کو سلوٹ نہیں کرنا چاہیے، سلام واجب ہے؟ وہاں نہیں کہیں گے. وجہ اس لیے کہ اور جگہ اس لیے منع نہیں کرتے کہ آداب کہنے سے شجرہ نہیں کھلتا، تسلیم کہنے سے شجرہ نہیں کھلتا، سلوٹ کرنے سے شجرہ نہیں کھلتا. یا علی مدد کہنے سے نسب بھی کھلتا ہے، شجرہ بھی کھل جاتا ہے. جب بھی جو چیز نقصان پہنچائے گی، میرے ساتھ دیجیے گا، مجھے ساتھ چاہیے آپ، جو چیز نقصان پہنچائے گی، میں بھی تمہیدی گفتگو میں ہوں، وہی جو دل پہ لگے گی وہی بری لگے گی نہ بتا رہے آپ. اللہ گلی کے رحمت کرے. عرفان حضرات کی بچوں کو بتایا کہ جب جائی بھائی میں نے بہت بچپنے میں سنا تھا، کچھ تبلیغ کرنے والے لوگ سندھ پہنچے، سندھ کے حاجی غریب کام کر رہے تھے. ایک اٹھا اس نے کہا یا علی مدد، دوسرے نے پلٹ کے کہا پیر مولا علی مدد. سندھ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں، روک دیا دونوں. علم کا جب میں غفیر چہرے سے علم کا تکبر ٹپک رہا تھا، روک کے کہا سنو
اصلاح کرنے آئے. جب مومن ملتا ہے آپس میں تو پہلے سلام کرتے ہیں. عرفان حضرات جی، جب مومن پہلے ملتے ہیں تو پھر سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ کہتے ہیں. غریب بھائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار یہی دیکھنے کے لیے کہ سلام کے قابل ہے یا نہیں ہے. ہم یا علی مدد کہہ کے یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کے قابل ہے یا نہیں ہے. پر سمے کی تہذیب کو لوگ جانتے ہیں. وہاں مجلس کا حصہ بچوں کو بتایا کیجیے، اپنی تہذیب سے جڑے رہے. حصہ کیوں کہتے ہیں؟ تبرک ہے، لنگر ہے، نیاز ہے. وہاں لفظ حصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فرش ادائے حسین پر صرف مسلمان نہیں آتے. ہندو ہے تو بھی آ سکتا ہے، عیسائی ہے تو بھی آ سکتا ہے، یہودی ہے تو بھی آ سکتا ہے، سوائے منافق کے ہر کوئی آ سکتا ہے. کچھ مجبوریاں ہیں. تبرک سے تقدس سے بڑھتا ہے. یہ کعبے سے ٹکڑا آیا ہے کہ تبرک لے لو، تو جس کے نزدیک کعبہ مقدس ہے اسی کے لیے تبرک ہوگا. لیکن جب فرش ادا پہ کوئی اور آیا ہے، کسی مسلک کا ہو، لفظ حصہ کیوں کہا؟ جو کچھ یہاں ملے گا وہ سب چاہتے ہوئے اپنا اپنا حصہ لے جائے. ہندو ہے تو اپنا حصہ لے جائے، عیسائی ہے تو اپنا حصہ لے جائے، اس لیے کہ یہ حسین کے در سے مل رہا ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا بھائی. چار چیزیں ہیں جس کا بیان کرنا بہت ضروری. فاتحہ، نذر، نیاز اور حاضری. اجازت ہے تھوڑی سی گفتگو بچوں. نیا زمانہ ہے، مجلس کی بات رکھا انہوں نے کہا فاتحہ دے دو. یہ فاتحہ حسین کا بھی ہے، مرحوم کا بھی ہے. یاد رکھیں فاتحہ مردہ لوگوں کا ہوتا ہے، نیاز زندہ لوگوں کی ہوتی ہے. مرنے والوں کا فاتحہ ہوتا ہے، حسین کا فاتحہ نہیں ہوتا. جب آپ حسین کا فاتحہ کریں گے تو آپ کے عقیدے کا فاتحہ پڑھ دیا جائے گا. فاتحہ ہمیشہ مردوں کا ہوتا ہے. بہت باریک سی بات. نذر اللہ، نیاز حسین، فرق کیا ہے؟ نذر نیاز میں کسی مولوی صاحب سے پوچھے کوئی فرق نہیں ہے. یقیناً ان کے نزدیک فرق نہیں ہوگا، لیکن برصغیر کی ثقافت جاننے والے ہیں. نذر اسے کہتے ہیں جو بڑی بارگاہ میں آپ کوئی چیز پیش کرتے ہیں. تھوڑا ساتھ دیجیے گا. کبھی کسی شاعر سے سنا ہے وہ کہتے ہیں چند شعر آپ کی خدمت میں نذر ہے. یہ کیوں نہیں کہتے چند شعر آپ کی خدمت میں نیاز ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ. اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اس کو بدل دے اپنی جان نیاز کروں. فرق سمجھ آئے گی، لطف آئے گا. نذر وہ ہوتی ہے جو آپ کسی بڑی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہو وہ چھوٹی ہوگی، لیکن جب کسی بڑی بارگاہ سے کوئی چیز ملے کتنی چھوٹی ہو بڑی کہلاتی ہے. ہم جب پیش کرتے ہیں نذر امام جعفر صادق، ہم امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. لیکن جب حسین کے دربار سے کچھ ملتا ہے تو وہ نذر نہیں ہوتی، نیاز ہوتی ہے. نذر اللہ، نیاز حسین دلچسپی کا موضوع ہے تو یہاں روک لوں. حاضری غازی کے سرکار میں، حاضری غازی کی ہوتی ہے، نذر نہیں ہوتی، نیاز نہیں ہوتی. نام رکھیے. حاضری کیوں؟ کمانڈر ان چیف کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہاں نیاز بندی نہیں ہوتی، وہاں حاضری ہوتی. فوجی حضرات بیٹھے، یہ بارگاہ علمدار کی بارگاہ ہے. یہاں نذر و نیاز نہیں، یہاں حاضری لگتی ہے. نذر و نیاز میں معافی ہے، حاضری میں معافی نہیں ہے. آسان سے سمجھا دوں میرے نوجوان. کا زمانہ ہے اور اسٹیشن کا واقعہ ہے. میں اس موجود تھا، ہمارے دوست ہیں. اس زمانے میں جو صورت حال کی بھی ہوگی، لیکن میں نے آج لہجہ بہت دھیما رکھا. مجھے دیر تک پڑھنا ہے، دیر سے مراد بہت زیادہ دیر نہیں. ضروری بات. بسم اللہ شہزاد صاحب آئیے. بابا زبر نعرہ سلوات.
अंधा था, नजर नहीं आता। कहा ये तेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रख रहा, फलां के नाम से मांग, ना अल्लाह के नाम से ना हुसैन के नाम से, बोलेगा बुलगारी फलां के नाम से मांग। अंधा था लेकिन अक्ल का अंधा नहीं था। उसने नोट को तय कर वापस करते हुए जुमला कहा, माफ करना मैं भीख मांगता हूं, हराम नहीं खाता। अभी तक मैं हदीस का तर्जुमा नहीं कर सका। ये मिंबर जिक्र अली का मिंबर है। 1400 साल की सियासत है, कौन सा हथियार जो इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में जुमला कहना चाहता। लगाइए पाबंदी, ज़ात अशूरा पे पाबंदी लगाइए। कल तक फजीलत बयान करते थे, आज ज़ात अशूरा पे पाबंदी लगाई है। कल तक 10 आदमियों को पता था कि ज़ात अशूरा में क्या है, आज हर एक को पता है कि ज़ात अशूरा में क्या है। कल तक हम फिदक बयान करते थे, लोगों को पता ही नहीं था। अब हमने फिदक बयान किया, नाम हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ मुकदमा बयान किया, नाम आपने बताया कौन है। लगाइए मेरे साथ, शौक से लगाइए, सो पूरा कीजिए। हम तो अली के जिक्र पर बच्चे कुर्बान कर देते, महसूमी की क्या हैसियत है, घर मार कुर्बान कर देते। लेकिन बैठे लगाइए, ये मिंबर अली का मिंबर। आज आप ज़ात अशूरा पे पाबंदी लगाएंगे, कल हम दुआए सनमी कुरैश पढ़ना शुरू कर देंगे। बोलिएगा दुआए सनमी कुरैश, सनम के 3 बुत शब की दुआओं में मौलाए कायनात पढ़ते थे। कानून क्या है, जो जिसका बयान होगा उस पर पर्चा कटेगा। जाके पूछिएगा उलमाए किराम से, वज़ाइफुल अबरार, पुरानी अबरार वज़ाइफुल अबरार में देखिएगा। इस्लामाबाद में जुमला कहता हूँ, दादी अम्मा की वज़ाइफुल अबरार खोलिएगा, बहू की वज़ाइफुल अबरार ना खोलिएगा। दुआए सनमी कुरैश मौलाए कायनात का जुमला है। बात आइए किस किस का नाम किस किस ने लिया है। अब अगर पर्चा काटना है तो मुझ पे ना काटे, अली पे काटे। अच्छा, हमारे कुछ लोग जाएंगे, वो बता देंगे सनमी कुरैश क्या है। जब सबको पता लग जाएगा उस पर पाबंदी लगा देंगे। शौक से लगाइए, बोलिएगा मेरे साथ, शौक से लगाइए। जब आप दुआए सनमी कुरैश पे पाबंदी लगाएंगे, फिर हम खुद पे शख्सियत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए कहते मगरिब की नमाज खत्म हुई, मैंने मौला से गुफ्तगू ऐसी सुनी जो इससे पहले नहीं सुनी थी। मौला ने बयान किया, जाकर देखिएगा, कभी नहजुल बलागा में खोल भी लिया करे। बेचना और बात है, पढ़ना और बात है। खोले खुद में शख्सियत कहते हैं ऊंट को तकलीफ के वक्त एक बेसाख्ता आवाज मुंह से निकलती है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते मैंने देखा मौला ने बयान करना शुरू किया, इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई, उसमें कुछ नाम है, जाकर देख लीजिएगा नहजुल बलागा। दरवाजे पे दस्तक हुई, एक साहिब आया, उसने हाजत पूरी की, मौला वापस आए। अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने कहा, मैंने कहा जी मौला। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा जी मौला आप कुछ कह रहे थे। कहते बस शख्सियत था, खत्म हो गया। यानी कोई ऐसा दर्द था जिसने अली को तबर्रा पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। फिक्रा कहना है, जब इस दर्द से अमीरुल मोमिनीन अपने आप को ना बचा सके तो मोमिन कैसे बचा सकता है। चलिए थोड़ी हिम्मत और कीजिए, कल आप खुद पर शख्सियत में पाबंदी लगा देंगे। हमारे लोग बताएंगे इस पर पाबंदी लगा दो, मेरे साथ लीजिएगा मुजाहिद लगा दो। ये अली का मिंबर है, जब सब पे पाबंदी लग जाएगी ना, फिर हम सूरह मुनाफिकून पढ़ना शुरू कर देंगे। एक एक आयत हम यहां से पढ़ेंगे, किरदार हम बताएंगे, नाम तुम्हें लेना पड़ेगा। हिम्मत है तो सूरह मुनाफिकून पे पाबंदी लगाना। जब तक सोचोगे वो आ जाएगा जिसके हाथ में जुल्फ़ है। अगर वही का शेर है, मेरा शेर नहीं, जानशीने हैदर को आने तो दो,
آسان زبان میں اپنی مجلسوں کو زینت دو. زینت دو کیا مطلب ہے؟ وہ سیدھا مکان ہے، اس پہ کوئی ایسا رنگ و روغن کرے تو زینت نظر آئے. زینت کہتے ہیں کہ وہ خوشنما لگے. اپنی مجلسوں کو زینت دو. ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ ذکر ہونے سے چہرے اتریں گے نہیں، کھلنا شروع ہو جائیں گے. جس محفل میں ذکر سے چہرے کھل اٹھے سمجھ لینا یہ علی کی زینت کی محفل ہے. اور جس میں اترنا شروع ہو جائے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لکھ لکھ سن لیجیے. جی جن ہمارے بیٹھے اللہ سلامت رکھے. جو شرعی مسئلے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری. میں صرف ایک بات جانتا ہوں، ہمارا اردو محاورہ ہے فلاں کو دیکھ کر ان کا خون سیرے بڑھ گیا. فلاں خوشخبری سنی، بولیے گا میرے ساتھ، ان کا خون سیرے بڑھ گیا. فلاں جانور کو دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا. بدلے کا خون بڑھتا بھی ہے اور خشک بھی ہوتا ہے. خون کا پرزہ وہی دے گا نا جس کا علی کا ذکر سن کر خون بڑھتا ہو. جس کا خشک ہو جاتا ہو بیچارہ دے گا کیا، پائے گا کیا؟ زید مجالس کو بذکر علی ابن ابی طالب. اچھا میرے نوجوان توجہ رکھیے، بزرگ مجھے معاف کیجیے. ذرا سے آپ علی کے فضائل بیان کریں. مجمع دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا. اتنا حوصلہ ضرور دیجیے گا کیونکہ جانا میں نے اسلام آباد، آپ نے نہیں جانا. فکر نہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے جانا. جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم بدن چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اس پہ کہتے ہیں اس کو اس پر فضیلت حاصل ہے. آسان بنا. حسین افضل ہے یا نماز؟ جانتا ہے کہ دونوں برابر ہیں. افضل وہی ہوگا جو ذرا سا اوپر ہوگا. مجھے اس سے غلط نہیں. کون مقابلہ اسی طرح کرتے ہیں. یا علی مدد کے مقابلے پر کوئی اور نہیں ملا، یا اللہ مدد. یا علی کے مقابلے پر یا اللہ مدد ہے نا. مدد کرنا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. صبح ایک اذان دی جاتی، نماز کی فضیلت سن لیجیے. صبح نیند سے بہتر ہے تو جس کا کمال اپنی اس سے بہتر نماز ہے نا. پھر سنیے گا، جس کا کمال نیند ہو اس سے بہتر نماز ہے نا. اب میں کیا کروں؟ تمہاری نماز نیند سے بہتر ہے، علی کی نیند نماز سے بہتر ہے. شب ہجرت پڑھا کرے خیبر و خندق پڑھا کرے، نہ چھوڑے. خیبر و خندق چھوڑ دیں گے، جنگیں چھوڑ دیں گے تو کیسے پتہ لگے گا شجاعت کہتے کس کو ہے؟ ایک فضیلت تاریخ کا بڑا الٹنا. اپنے خطیب بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں. مولا کائنات کی جتنی شجاعت ہے وہ سب رسول کے سامنے ہے. رسول کی نگرانی میں بدر میں کتنا لڑنا ہے، رسول نے جہاں تک کہا وہاں تک لڑے. احد میں کہاں جانا ہے، رسول نے جتنا کہا اتنا جانا ہے. احد، خیبر، خندق، ساری جنگوں میں رسول کی چشم نگراں ہے، رسول کی نگرانی ہے. رسول کی نگرانی میں لڑی ہوئی جنگیں تم سے برداشت نہیں ہوتی. میں ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہوں جس میں رسول نہیں ہے. شب ہجرت ساری امانتیں لوٹا کر پوری شب ہجرت نہیں پڑھ رہا. 1 گھنٹے کی شب ہجرت ہے. اندھوں کو کیا پتہ شب ہجرت ہے کیا؟ ایک جملہ اہل سنت حضرات بیٹھے ہوں گے. مولا کائنات نے سراپا لکھا گیا تاریخ میں تو ان کا قد چھوٹا. تفصیلات آپ کے ذہن میں. اہل سنت شاعر اس کی نظر گئی شب ہجرت پر. شعر سنیے گا. ہجرت آقا نے ثابت کر دیا انسان پر. آقا نے ثابت کر دیا انسان پر قد امامت کا نبوت کے برابر چاہیے. کافر تھے وہ تفریق نہیں کر سکے کہ قد الگ تھا یا نہیں تھا. اپنے
تعین کر لو جو فرق کافر نہ کر سکے وہ تم کر رہے ہو. علی چلے گھوڑے پہ بیٹھے, پورا مکے کے کفار جمع ہو گئے. مدینے اور مکے کی سرحد پر ایک دیوار بنا لی. بہت خاموشی سے سنیے گا, میں علی کے فضائل بیان کر رہا ہوں, عبدالعلی کے فضائل بھی بیان کر رہا ہوں. ہم شیعان علی کہلاتے ہیں. اگر علی کے فضائل شیعان علی کی محفل میں نہیں بیان ہوں گے تو لال مسجد میں بیان ہوں گے. ہم جب کہلاتے ہیں ہمیں شیعان علی تو وہی بیان ہوں گے نا. دیوار بنا لی, علی گھوڑے پہ بیٹھے, چال ایسے ہی ہے جس پر آیتیں نازل ہوتی ہو. ایک اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں. گھوڑا جب قریب پہنچا, کفار کا لشکر ہے, اس میں ایک شخص نے تلوار نکالی جو لیڈر تھا. اس نے کہا علی سن لو, محمد تو بچ کے چلا گیا, اب ہم تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے. کلیجے کی تاریخ کا فرق بدلتا ہوں. میں اپنے خطیبوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ چیزیں بیان کیا کیجیے. تلوار نکالی, اے علی سوچ لو, محمد تو چلے گئے, اب تمہیں زندہ نہیں جانے دیں گے. اب تک ہر چیز رسول کی نگرانی پہ تھی. وہاں علی نے ایک فکرہ کہا, تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا, تلوار نکالی نہیں, کہا سوچ لو, آج تو وہ بھی نہیں ہے جو مجھے روک لیا. سوچ لو, آج تو وہ بھی نہیں ہے. جب الزام لگایا جاتا ہے تو اس وقت تک وہ الزام رہتا ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے. سنیے گا میرے ساتھ, جب الزام ثابت ہو جائے تو ملزم مجرم ہو جاتا ہے, الزام لگانے والے کو انعام ملتا ہے. لیکن اگر جرم ثابت نہ ہو تو الزام تہمت بن جاتی ہے کہ تم نے تہمت لگائی. اور تہمت کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی. کون ہم میں شیعہ ہے جو علی کو اللہ کہہ رہا ہے؟ لیکن میں ایک بڑا کو لگ رہا ہوں, مجھے تھوڑی سی گفتگو لمبی کرنی ہے, تھک جائے گا آپ میں چھوڑ دوں گا. ابراہیم کی امت ابراہیم کے پاس آئی اور کیا کہا؟ مجھے بڑے خود کے گلے میں گلاڑی قصص الانبیاء دیکھیے گا. کہا ابراہیم تو اپنے خدا کو منوانا چاہتا ہے نا, اگر تیرا خدا مغرب سے آفتاب پلٹا دے تو ہم اسے مان لیں گے. بولیے گا میرے ساتھ, اگر تیرا خدا مغرب سے آفتاب پلٹا دے تو ہم اسے خدا مان لیں گے. ابراہیم کی امت کا کوئی نہ کوئی فرد سفر کرتا ہوا قصہ خانی بازار میں مجلس پڑھ رہا ہوں. جب آپ کے قصے پہنچ سکتے ہیں تو ابراہیم کی امت کے قصے نہیں پہنچ سکتے ہوں گے. ابراہیم کی امت کا کوئی آدمی علی کے دور میں پہنچا ہوگا نا, خدا اسے کہتے ہیں جو آفتاب مغرب سے پلٹا دے. بولے گا میرے ساتھ قصہ کو حضرات بیٹھے ہیں, سینے میں سینہ چلتا ہے نا قصہ. ہمارے ابراہیم کی امت میں جو ہمارے دادا پردادا تھے انہوں نے یہ کہا تھا جو آفتاب مغرب سے پلٹا دے وہ خدا ہے. علی کے دور میں ابراہیم کی امت کا کوئی آدمی آیا ہوگا. عیسائی خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے. عیسائیت کیا ہے؟ خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دے. عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ مردے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے قم بإذن اللہ, اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. وہ زندہ ہو جاتا تھا. عیسیٰ کے عمر کا کوئی نہ کوئی فرق پہنچا ہوگا علی کی نظر میں, پہنچا ہوگا نا. اس نے کیا دیکھا؟ ایک ہے شخص جسے علی کہتے ہیں, اس نے آفتاب کو پلٹایا. بولیے گا, اس نے آفتاب کو پلٹایا, مردے کو زندہ کرنے کی وقت آیا. عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ, اس نے ٹھوکر مر کے مار کے کہا قم بإذنی, میرے اذن سے زندہ ہو جا. سورج پلٹ گیا, مردہ زندہ ہو گیا.
کلمہ زندہ پڑھنے کے بعد علی نے سجدے میں سر رکھا. خدا میں نہیں ہوں، خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. ہم سے نہ الجھیے، اپنے اللہ کو اتنا چھوٹا نہ کرو کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں تو میں خدا کا گمان ہوں. منزل سے اور یہی چھوڑ دوں، بہت آسان جملہ ہے. اپنے خدا کو اتنا چھوٹا نہ کرو کہ ہم علی کے فضائل بیان کریں تو میں خدا کا گمان ہوں. جدید معاشرے کے لوگ بیٹھے، نوجوان میرے ساتھ رہیے گا، فیس بک پہ جائیے، دنیا میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے قتل کر دیا، دیواروں میں چنوا دیا، ہمیں خدا مانے. لوگ قتل ہو گئے، تباہ ہو گئے، خدا نہیں مانا. شداد، نمرود، بولیے گا میرے ساتھ، وہ کہتے ہیں ہمیں خدا مانو. لوگ مر گئے، قتل ہو گئے، تباہ ہو گئے، خدا نہیں مانا. اسی معاشرے میں ایک کہہ رہا ہے میں خدا نہیں ہوں، اور دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ہی خدا ہے. دیکھے گا بس آخری بات تاریخ کی ہے. وہ فلاں نے کہہ دیا کہ علی افضل ہے انبیاء سے، تو اس کی FIR کر کے کاٹ کی FIR میں بیان کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے انوار نعمانیہ، سید نعمت حسین جزائری علیہ رسولت کی کتاب ہے. اب اگر حوصلے سے سنیے گا. اچھا یہ میں بتا دوں، پوری SOP میں نے 6 دفعہ پڑھی. سننے والے پہ کوئی پرچہ نہیں کرتا، یاد رکھیں. یعنی کوئی ایسی ہے نا کہ کسی نے علی کے فضائل سنے ہو اور اسے لے گئے ہو. پڑھنے والے پہ ذمہ داری ہے، میں پڑھ رہا ہوں، سننے پہ کوئی پابندی نہیں. لہذا خوف سے ہٹ کے سنے. مگر اس وقت علی کا ذکر آئے گا جب خوف سے باہر آئے. کتاب کا نام ہے انوار نعمانیہ، حجاج ابن یوسف کا واقعہ ہے. تحریر بتاتی ہے کہ لگاؤ کس طرف کہ حجاج بہت ظالم تھا وغیرہ وغیرہ تھا، اسے حجاز کا حاکم بنا دیا تھا عبد الملک بن مروان نے. وہ بہت ظالم تھا لیکن لاجیکل تھا، لاجک سمجھتا تھا، دلیل کو مانتا تھا. شخصیت کا نام ہے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. کتاب جا کر دیکھیے گا، اتنی خاموشی سے نہیں، میں نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں. اور یہ آخری بات ہے، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، حجاج کا دربار، حجاج بن یوسف کا دربار کتنا ظالم تھا. علی کی بلا کی ذرا سی خوشبو بھی آ جاتی تھی نا، اسے قتل کر دیتا تھا کہ اس کے وجود سے علی کی خوشبو آ رہی. اتنا ظالم تھا. لاکھوں افراد قتل کیے تھے. اتنے بڑے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے علی کی ولایت بیان کرنا اور بات ہے، حجاج کے یوسف کے دربار میں علی کے فضائل بیان کرنا اور بات ہے. وہ جو جھوم کے علی حلیمہ سعدیہ کے فضائل بیان کرتے ہو نا، اس کی بیٹی کا واقعہ ہے. تاریخ ہمارا پلٹ رہا ہوں. میں تیری تلاش میں تھا، کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے تو علی سے اب کو افضل سمجھتی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا تیری مرضی ہے تو قتل کر دے، لیکن وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں اشارے میں پڑھوں گا، میں پھر بتا دوں، پرچہ آپ پہ نہیں، پرچہ مجھ پہ کرنا. کہا میں نے سنا ہے کہ تو علی کو فلاں 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 سے افضل مانتی ہے. حجاج نے کہا جلادوں کی تلوار کھینچی ہوئی ہے، علی کی فضیلت کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے یا داد میں ہو یا دربار میں ہو. خاتون ہے، سلام ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس ہے، خاتون کی شجاعت بیان کر رہا ہوں. کہا اچھا تو کہتا ہے ان سے افضل ہے، میں تو علی کو آدم سے افضل سمجھتی ہوں، نوح سے افضل سمجھتی ہوں، لوط سے افضل سمجھتی ہوں، داؤد سے افضل سمجھتی ہوں، سلمان سے افضل سمجھتی ہوں، ابراہیم سے افضل سمجھتی ہوں، موسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں، عیسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں. ایک سانس پہ 8 نبیوں کا نام لے لیا. دربار پر سناٹا چھا گیا کہ اس کا سر اپنے جس پر سلامت نہیں رہے. دلیل لکھ رہے ہیں، کہنے لگے، اس نے کہا سوچ لو، ہم تو دین پہ پریشان تھے، تو انبیاء سے افضل کہہ رہی ہے. اس کے بعد اس نے کہا اگر تم نے ثابت نہ کیا دلیلوں سے تو تمہارا سر تمہارے گردن پہ نہیں رہے گا. اس نے کہا ایک تو میں فضیلتوں کے ڈھیر لگا دوں، میں علی کی
چاہنے والی ہو. اب سنتے جائیے گا. اب وہ لکھتے ہیں حجاج کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ لاجیکل تھا. یہ کہ یہ لفظ کا دانستہ استعمال کر رہا ہوں. میرا اپنا شعر ہوتا تو میں کھل کے پڑھتا, مجھے آپ کے شعر کا پتہ نہیں ہے. یہ جو لاجیکل لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی نہ کوئی تعلق حجاج کے مزاج سے ضرور ہوتا ہے. علی پہچاننے کی چیز نہیں ہے, علی ماننے کی چیز ہے. کا بیان کر, جلدی بیان کر, میرے تیرا سر قلم ہو جائے گا. آدم کو جنت سے نکالا کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی نا, اس لیے جنت سے نکالا گیا. اللہ کی نافرمانی پہ آدم کو نکالا گیا, اور علی کو کہتے ہیں ہم تیری صحیح پر شکر گزار ہیں. ایک آدم جنت سے نکالنے والا, ایک جس کا اللہ شکریہ ادا کرے. تو بتا وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ اس نے کہا احسن احسن, دلیل دی, لاجیکل مانتے جاتے. اچھا یہ بتا, لیکن میں گزر جاؤں اللہ کا نسبت کر, یہ بتا نوح اور لوط سے کیسے افضل ہے؟ کیا سن, نوح اور لوط کی بیویاں وہ ہے جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. بولے گا ہر ایک کے جواب میں آیتیں موجود ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں. لوط کی اور نوح کی وہ بیویاں ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جہنم کی طرف بھیج دیا. لیکن علی کی زوجہ وہ ہے جس کے دروازے پہ فرشتے سجدہ کرتے تھے, جس کے دروازے پر جس کا نکاح اس پہ پڑھایا گیا ہے, وہ علی کی زوجہ ہے. بتا وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ اس نے کہا احسن احسن. بولیے گا آپ بزرگان جب آپ کیوں رہے مجھے سمجھ لیا. ابھی تو دو انبیاء کی فضیلت ہوئی ہے نا, یہ پرچہ کرے گا حرہ بنت حلیمہ سعدیہ پر, مجھ پر نہیں. اس کے جملے بیان کرو کہا احسن. اچھا یہ بتا کہ ابراہیم سے کیسے افضل, تو رکھے کہا ابراہیم سے کیسے افضل ہے؟ کہا ابراہیم نے اللہ کے حضور کا مانے کہا مرنے کے بعد تو زندہ کیسے کرے گا؟ لوگوں کو مرنے کے قرآن مجھے مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا ابراہیم تو میرا نبی ہے. کہا یقین نہیں ہے. کہا اللہ یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. جیسے سے بولیے گا. کہا پرندے ہو, پرندوں کو ذبح کرو, ان کا قیمہ بناؤ اور ان قیمے کو آپس میں ملا کر پہاڑوں پر رکھ دو. ایسے تو نہیں چھوڑے گا, میں گانے لگا دوں. ان کی چوچ اپنے ہاتھ میں رکھو. ابراہیم نے سارے حلال پرندے نہیں لیے تھے, کچھ حرام تھے کچھ حلال تھے, ملا کے قیمہ بنا دیا. معصوم کے ہاتھ میں اگر اختیار ہو تو حلال و حرام بے شک مکس ہو جائے. وہ جب بلائے گا حلال پرندہ حلال سے, اللہ نے مظاہرہ کیا. کہا بتا ابراہیم کے اطمینان کے لیے مظاہرہ کیا نا, اور میرا مولا کیا کہتا ہے اگر میرے سامنے سے حجاب آیا آسمانی ہٹا بھی دیا جائے, اگر میرے سامنے سے حجاب آیا آسمانی ہٹا بھی دیے جائے تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بتا وہ بے یقینی والا نبی افضل ہے یا میرے یقین والا علی افضل ہے؟ کیا احسن. آخر میں لکھا اس کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا. سر کاٹنے کے بعد انجام پہلے سن لے تاکہ آپ کا بھی خوف ختم ہو. اگر علی کے فضائل بیان کرے نا دلیل کے ساتھ, بڑے سے بڑے ظالم گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو جائے گا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو علی سے مخلص ہونا چاہیے. علی کے ساتھ دو نمبری نہیں چل سکی. جب دو نمبر نہیں چل سکا تو نمبری کیسے چلے گی؟ اچھا یہ بتا کہ داؤد سے کیسے افضل. سنو کرنے کو دیا گیا اسد الانبیاء. ایک مقدمہ ہے داؤد کے سامنے اللہ کے نبی, اس نے کہا تمہاری بھیڑیں میرا باغ چل گئی ہے. یہ باغ کھانے کی روایت آج کی نہیں ہے, پرانی ہے. کہا تیری بھیڑیں, داؤد نے فیصلہ کیا ان بھیڑوں کو ذبح کر کے اور اس کا جو گوشت ہے اس کا خمیازہ اس کی پیمنٹ کر دو. حضرت سلمان کو اللہ نے وحی کی. کہا داؤد اے نبی آپ سے ذرا بس اعتمادی لفظ میں اس کے کیا استعمال کروں,
تھا اور اس کے دودھ وغیرہ سے جو پیسہ آتا اس سے اس کی قیمت دیتے رہتے. کیا کہا؟ ان سے ذرا سا اعتماد ہوا تھا. تو رکھے گا فیصلے میں ذرا سا اعتماد ہوا تھا. داؤد سے علی وہ ہے، شیخ سنیے علی وہ ہے، علی نے فیصلہ ایسا کوئی کیا ہی نہیں. اس طرح سنیے گا، قبول دونوں فریقوں کو جو ہوا ہی نہیں، علی نے فیصلہ ایسا کوئی کیا ہی نہیں. بدترین سے بدترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی طرف فیصلہ ایسا ہی نہیں. وقت نہیں ہے، پھر گزارش کرتا کر. کیا کہا؟ ایسن اچھا یہ بتاؤ حضرت سلمان سے کیسے افضل؟ ابھی اگر موادی نہ بولا تو سونے سے پہلے ایک دفعہ جائزہ ضرور لے لینا. کیا بتاؤ سلمان کیسے افضل، کیسے حضرت سلمان سے؟ سلمان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے ایسی مملکت عطا کر جس پر میرا اختیار ہو، مجھے ایسی مملکت عطا کر جس پر میرا اختیار ہو. چرندوں پرند سب ان کے حوالے کر دیے. کہا حضرت سلمان کے دل میں دنیا کی خواہش آئی اور میرا علی وہ ہے جس نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دی. رک جائیے مولا کائنات واقعہ آپ کے سامنے. نماز پڑھے تھے، ساحل نے آ کے مانگا، علی نے نماز میں انگوٹھی دے دی. علی نے نماز میں انگوٹھی دے دی. بعد میں کسی نے پوچھا مولا کو کون سی انگوٹھی؟ کہا وہ انگوٹھی تھی جس سے سلمان اپنی سلطنت چلاتے تھے. زکات ہوتی ہے کل مال کا 2.5%. جو علی سارے سلمان کے اقتدار کو 2.5% زکات میں دے دے وہ افضل ہے یا سلمان؟ کہا ایسا لکھا ہوا. کہا اچھا جلدی یہ بتا موسیٰ سے کیسے افضل؟ جب وقت مشکل آیا اللہ نے موسیٰ سے کہا رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل جاؤ. رات کے اندھیرے میں مصر کی موسیٰ نکل گئے. کہا موسیٰ نبی ہو کر نکل گئے لیکن علی کو کہا تلواروں کے سائے میں سو جاؤ. شب ہجرت خدا حافظ ہے رخصت ہونے والے کا، مگر دم پھر بھی نکلا جا رہا ہے سونے والے رونے والے کا. ادھر سے سونے والا بھی کچھ اس انداز سے سویا، رضائیں ڈھونڈتی پھرتی ہے بستر سونے والے کا. حضرت سنجی صاحب یاد آ گئے. گاجی کا سونا اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا اے علی اپنا سونا بیچو گے؟ حالات حضرت پر نظر رکھی. علی نے کہا ہاں بیچوں گا. کہا کیا لوگ ہے اس کا؟ کہا جو تیری مرضی. جو سو کر اللہ کی مرضی خرید لے وہ رضی اللہ بنانے والا ہوتا ہے، رضی اللہ نہیں ہوتا. ایسا آخری بات کرو. ایسا جلدی بتا عیسیٰ سے کیسے افضل؟ پہلے بیان کر عیسیٰ سے کیسے افضل؟ سن، عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہوئے کہتا تھا قم بإذن اللہ، اور میرا مولا ٹھوکر مار کے کہتا تھا قم بإذنی. بتا وہ افضل ہے یہ افضل ہے. ظالم تھا لیکن منافق نہیں تھا. اس نے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا. بات ختم کر رہا ہوں. علی ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے. پوائنٹ میں آ گیا ہوں. یعنی مدد آپ کو برا لگتا ہے؟ تھوڑی سی اجازت دیں، تاریخ ہے تو میں نشیوں کا مسئلہ کیا مجھے پتہ نہیں یہ محفل ملے یا نہیں. کوفے میں 2 طرح کے شیعہ ہیں جو آج تک ہر جگہ ہے، اور میں جس شہر سے آیا ہوں اس میں اور کوفے میں بڑی مواصلت ہے. بولیے گا میرے ساتھ، تھکنے نہ دیجیے گا. میرے شہر میں اور کوفے میں کیا قدر مشترک ہے جو آپ کو فضیلت حاصل نہیں. میرے شہر میں مختلف مزاج کے ملیٹنٹ لوگ ایک جگہ رہتے ہیں.
میرے شہر میں بھی رہتے ہیں، کوفے میں بھی رہتے ہیں. ابو موسیٰ شریف بہت جلدی گلیوں میں وہاں مل جاتے ہیں، یہاں کم ملتے ہیں. بولیے گا یہ بات سمجھ رہا ہے. تیسری فضیلت ایسی اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تیزی سے گزر جاؤں گا. برقع پہن کر فرار ہونے کی روایت یا کوفے سے ہے یا اسلام آباد سے ہے؟ کوفہ ہے کیا؟ شیعہ علی سمجھ لیجیے. ایک وہ شیعہ علی جو علی کی محبت میں کوفہ میں آئے. کوفہ ایک چھوٹا سا چھاؤنی ہے، وہاں ان کا ذریعہ روزگار کوئی نہیں. ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے؟ جو قبیلہ جنگ لڑنے آئے گا ان کو رینٹل فورس پرووائڈ کی جائے گی. میرے نوجوان میرے ساتھ بولے اتنی خاموشی نہیں. وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ یہ ہائرنگ فورس موجود ہے، جس کو چاہیے وہ لے لے. جب کوئی قبیلہ آتا تھا تو وہ کس کے ساتھ ہوتے تھے؟ دیکھتے تھے کہ کون جیتنے والا ہے، اس کے ساتھ مل جاتے تھے، اس کے دوست بن جاتے تھے، اس کے شیعہ بن جاتے تھے. خاموشی سے نہیں، یا تو سننا نہیں چاہتے یا ساتھ دیتے رہتے. فضیلتوں میں علی کے کوئی کلام نہیں، یہ ایک سحر ہے جس کی کوئی بھی شام نہیں، اور تمام ہو گیا قرآن کل کے کتاب عظمت حیدر کا اختتام نہیں، کتاب عظمت حیدر کا اختتام نہیں. اس کے ساتھ ہو جاتے تھے. جو بڑا قبیلہ آتا اس سے جیت جاتے، اس کے ساتھ ہوتے، جیتتے تو مال غنیمت ملتا. مولا علی کوفے پہنچے. ہے کوئی مائی کا لال جو یہ کہہ سکے کہ مولا کوئی جنگ ہارے ہو؟ تو وہ علی کے ساتھ ہو گئے. کیا کہہ رہا ہے؟ شیعہ علی. تاریخ کرو بیٹھے. ایک وہ ہے جو علی کی محبت میں شیعہ ہوئے تھے، میثم، بوذر، مقداد، قمر، جو علی کی محبت میں شیعہ تھے. اور ایک وہ جو مال غنیمت کی وجہ سے شیعہ تھے. یہ دو طرح کے شیعہ آپ کو ہر شہر میں ملیں گے. ایک محبت والے شیعہ ہوں گے، ایک مال غنیمت والے شیعہ ہوں گے. شاید آپ کے شہر کا مسئلہ نہ ہو. مال غنیمت کہتے بچوں کو سمجھا دیں. جنگ میں جا کر لڑائی ہو جو مال آتا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا، مال غنیمت کہلاتا تھا. جب جنگ میدان میں ہوتی تھی تو مال غنیمت اور ہوتا تھا. جب جنگ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے تو مال غنیمت اور ہے. پہچان کیا ہے ان دونوں شیعوں میں؟ آسان کرو. خود ساختہ یا علی مدد اور بے ساختہ یا علی مدد میں فرق کیا ہے؟ جب کسی کو پہچاننا ہو نا کہ خود ساختہ اور بے ساختہ میں مال غنیمت والا شیعہ کون ہے، محبت والا شیعہ کون ہے، رویہ میں بتاتا ہوں، پہچان آپ پوچھیے گا. ان میں جب علی کے فضائل بیان کریں گے نا تو ان کا چہرہ اتر جائے گا، نادانستہ اتر جائے گا. یہ ہر وقت علی علی کرتے، سارے کام علی کو دے دیے. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس سے کسی بڑی جگہ پہ پوچھا گیا شکل لگتا ہے تم بیان کرتے ہو، رزق علی دیتا ہے، صحت علی دیتا ہے، مدد علی کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا؟ فارغ بیٹھا ہے. میں نے کہا اللہ فارغ نہیں ہے، وہ صرف آپ پہ لعنت بھیجتا ہے. ذرا سے فضائل بیان کرے. اور جو محبت والا علی ہے فضائل بیان کرے، نیند میں بھی ہوگا چہرہ کھل اٹھے گا. اس لیے کہ وہ سننا ہے. اچھا ان پر کوئی گستاخی کی جائے تو جو محبت والا ہے وہ نیت کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا زمین پر ہے یا دار پر ہے. اور جو مال غنیمت والا ہے ہمارا کیا، علی جانے اور وہ جانے. بولیے گا پہچان ہے نا؟ ہمارا مسئلہ نہیں ہے علی جانے اور وہ جانے. پہچان بتا رہا ہوں. ایک ہے خود ساختہ یا علی مدد، ایک ہے بے ساختہ یا علی مدد. خود ساختہ یا علی مدد کون ہے؟ اس کے اختیار میں ہے کہاں پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنا تحقیق ہے، کس کے گھر کہاں بیان کرنا ہے، اس کے اختیار میں ہے نا. کہاں علی کے فضائل زیادہ بیان کرنے، کہاں روک لینا ہے، اختیار میں ہے نا. یہ ہے خود ساختہ یا علی مدد. اور جو بے ساختہ یا علی مدد ہے اس کے اختیار میں نہیں. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اپنوں میں ہے یا پرائے میں ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا زمین پر ہے یا دار پر ہے. ختم کر رہا ہوں. دو مثالیں ہیں. خود ساختہ یا علی مدد والے کا نام ہے قیس بن اشعث. خدا کی قسم اگر گالی کی پڑتی ہے تو علی کا نام جدا نہیں ہوتا. یہ نصیری ہے، یہ غالی ہے، یہ رابطی ہے، یہ موالی ہے. ہر ایک کے ساتھ علی کا لفظ آتا ہے یا نہیں آتا؟
والا شیعہ ہے. محبت والے شیعہ کا بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. محبت والے شیعہ کا نام ہے میثم جمال. کوفے کے ظاہر ہے نا. آخری بات ہے جہاں تک میری آواز ساتھ گئی. علماء کرام سے پوچھیے گا کہ میثم جمال کی زبان کیوں کاٹی گئی. تاریخ ہے, تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے, تاریخ نہ مجتہد ہوتی ہے نہ ملا ہوتی ہے, تاریخ ہوتی ہے. یہ میثم جمال کی زبان کیوں کاٹی گئی. اجازت سے بیان کروں. بس آخری بات, میثم جمال کرتا کیا تھا؟ ایک سوکھے ہوئے درخت کو پانی دیتا. اس کا کام ہے پانی دینا. اہل علم گزرے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا علم کہتا ہے یہ درخت گر جائے گا, خام خواہ پانی دے رہا ہے. اس نے ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی. اس نے کہا میرے مولا نے کہا یہ کیا ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آگا. اہل منطق گزرے, کہا ہمارے منطق یہ کہتی ہے کہ درخت گر جائے گا. اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ یہ آگا ہوگا. ثابت ہے تاریخ میں نہ ڈھونڈیے گا شکل طرح پڑھ کے چلے گئے یہ تو نہیں ہے. اہل تقویٰ گزرے, انہوں نے کہا یہ درخت گر جائے گا, ہمارا تقویٰ یہ کہتا ہے. میں پانی دیتا رہا. بتا کیا رہا ہے, علی کی محبت میں دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کرو. علی کی محبت کے سوکھے ہوئے درخت کو پانی دیتے رہا کرو. اب اگر درخت گر جائے تو کس کی فتح؟ اہل علم کی فتح, اہل منطق کی فتح, اہل دانش کی فتح. اور اگر درخت ہرا ہو جائے تو علی کے ملک کی فتح. تاریخ میں بتائیے درخت گرا یا ہرا ہوا؟ درخت ہرا ہوا. کہا میرے مولا نے کہا. اپنے بازار میں تمر چھوڑو, تمر کہتے ناقص کھجور کو. ریڑھی پر بیٹھ کر ناقص کھجورے بیٹھتا تھا. علی کی محبت کے لیے ضروری نہیں کسی دربار میں ہونا ضروری ہو, کسی کے دل میں بھی علی کی محبت پیدا ہو سکتی ہے. علی نے ایک علم سکھا دیا تھا, چہرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے اس کا نسب کون ہے, اس کا باپ کون ہے. میثم نے وہ علم سیکھ لیا. تیزی سے ختم کر رہا ہوں. ناصب حاکم آیا, سنا کہ میرا مولا علی کہتا ہے میں تیری زبان کاٹوں گا. اس نے کہا میں تیرے مولا کو جھوٹا نہ کر دوں. ناصبیوں کی زبان سمجھا کیجیے بزرگان ہوں. کہا میں تیری زبان تیرے مولا کو جھوٹا نہ کر دوں. وہ مسکرا دیا. کہا میں سب کچھ کر دوں گا, تجھے مار دوں گا, لیکن تیری زبان نہیں کاٹوں گا. تاریخ ہے تیری زبان نہیں کاٹوں گا. اس کو سولی دی, پھانسی دی تھی. 3 دن درخت پر کیلوں سے آگ پاؤ درخت پہ لگا دیا. 3 دن لٹکے رہے. کیا کیا؟ اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا, زبان نہیں کاٹوں گا. پہلا ہاتھ کاٹا. تکلیف ہونی چاہیے نا, لیکن اور علی اب سمجھ آئی زنجیر سے لوگوں کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے. تکلیف اسے ہی ہوگی نا جس کا خون کھول رہا ہو. تو دیکھیے گا آسان جملہ ہے. ہاتھ کاٹا اور علی, دوسرا ہاتھ کاٹا اور علی, دونوں پاؤں کاٹے اور علی. جب آخری وقت رہ گیا نا, 7 آدمی لائن سے کھڑے تھے. تاریخ کا جملہ ہے 7 آدمی کھڑے تھے. آخری وقت آیا, علی کا دیا ہوا علم چہرے پر نور بن کر سامنے آیا. علی کی بلا نے جوش مارا. کہا سن تیرا باپ فلاں نہیں ہے, فلاں ہے. سن تیرا باپ فلاں نہیں ہے, فلاں ہے. اس کا منہ چھپ گیا. کہا یہ غلط کہہ نہیں رہا. دوسرے نے کہا تیرا باپ فلاں نہیں, فلاں ہے. جب پہنچے نا 5ویں تک, 6واں درمیان میں رہ گیا. 7ویں پہ حاکم کھڑا تھا. اس نے کہا فوراً اس کی زبان کاٹو, ایسا نہ ہو میرے باپ تک پہنچے. میثم نے نعرہ مارا, میں نہ کہتا تھا میرا مولا سچا ہے. حد کرو, فرمائش بھی ہے, حکم بھی ہے. بیٹوں کا حکم ہے, بھائیوں کا حکم ہے, گھر کے لوگوں کا حکم ہے. ختم کر رہا ہوں. ہم سے کہتے ہو نا علی کرنا چھوڑ دے, علی کے فضائل چھوڑ دے, علی کو اپنی زندگی سے نکال دے. آؤ رسول کی زندگی سے نکال کے دیکھتے ہیں وہاں کیا بچتا ہے. شاعر کا نام ہے پیام آزمی, مصرع اٹھائیے گا. سنا ہے پشاور والے شعر شناس لوگ ہیں, شعر شناس ہیں جو بعد میں پڑھنے والے ہیں نا, محفلوں کو اٹھانے والے. 8 شعر ہے, ایک آواز میں پڑھوں گا, درمیان میں لہجہ بدلوں گا, سمجھ آپ کو آ جائے گا. ہماری زندگی سے اور علی کو رسول کی زندگی سے نکال کے دیکھتے ہیں, وہاں کچھ بچتا ہے تو ہم بھی نکال دیں گے. اور پھر مسائل. شاعر کا نام ہے پیام آزمی. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کبھی سخن دل کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر حیدر کی بات ہے. اٹھائیے گا. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کبھی سخن دل کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس
بات ہے. میں نے کہا کہ ان کے رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. میں بچے کا امتحان لے رہا ہوں. میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے سنایا ہے تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے تو یہ گھر کی بات ہے. میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کے یہ تو خانہ دعوت کی بات ہے. کہنے لگے کہ دکھتی ہوگی لگنا چھیڑیے, پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں گا, ذرا سا لہجہ بدلتا ہے, دلیلیں میں دلیلیں دے, کوئی دلیلیں نہ مانے, ذرا سامنے غصہ آتا ہے, اصل بات سامنے آ جاتی ہے. میں لہجہ بدلوں گا, غصہ جس کو آئے گا اس کو جواب بھی مل جائے گا. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں گیا, خندق کا ذکر ہے, کہیں خیبر کی بات ہے. کہنے لگے کہ اور کوئی تذکرہ کرو, اس میں تو ساتھ سے غم دعوت کی بات ہے. میں نے سنایا جب سے میں ہجرت کا واقعہ, میں نے سنایا جب سے میں ہجرت کا واقعہ, بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے سنایا جب سے ہجرت کا واقعہ, بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر علی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں, حیدر کی بات ہے. آخری شیخ سنیے گا جہاں تک آواز ہے. میں نے کہا کہ ذکر علی ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں, حیدر کی بات ہے. پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں, حیدر کی بات میں ہے. پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں. میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے. علی ہمارا فخر ہے, علی ہمارا مان ہے, علی ہمارا شجاعت میر سجاد کے 4 مصرے کسی اور معنی میں نہ لکھیے گا, شاعری کو شاعری کی طرح سمجھیے. نہیں سمجھ آئے تو شاعری سیکھیے, بحث نہ کیجیے. شاعری نہیں آتی تو مت کریں, شاعری سمجھنے کی کوشش کریں. سب لوگ شجاعت بیٹھا ہے, 4 مصرے ایسے میر سجاد کے. ہماری مجبوری سن لیجیے, ہمیں جب بلائیں گے ہم علی علی کریں گے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. مجبوری کیا ہے, نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں, نام علی لیا نہ کرو, شاعری میں پھر بتا رہا ہوں, شاعری کو شاعری کی طرح, نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں. مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے. میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا, میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کے. جن کی سانسوں میں علی بسا, وہ علی کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتے. دار قبول ہے, علی کے ذکر سے ہٹ نہیں سکتے. موت قبول ہے, علی کے ذکر سے ہٹ نہیں سکتے. یہ ہو سکتا ہے ہم علی کو نہ چھوڑے, علی ہمیں چھوڑ دے. کیا آخری بات, کیا علی مدد نہیں کرتا ہوگا, بھائی میں بھی آپ کے سامنے نہیں کرتا ہوں, لیکن شرط سن لیجیے. علی کافر کی مدد کر سکتا ہے, علی مومن یہودی کی مدد کر سکتا ہے, علی عیسائی کی مدد کر سکتا ہے, علی مجوسی کی مدد کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا تو منافق کی مدد نہیں کر سکتا. آخری بات ہے, ہر پر آخری بات ہے, اس لیے کہ علی کی مدد عدل الہی کے تابع ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, علی جب تک زندہ رہا دنیا میں, اس نے اللہ کے کسی دشمن کو چھوڑا نہیں. اللہ کے کسی دشمن کو علی نے چھوڑا نہیں. اب اگر اللہ عادل ہے تو اس پر واجب آتا ہے, جب تک خدا کی خدائی ہے علی کا کوئی دشمن باعزت نہ مرے. ہماری ضرورت ہے تو جب آپ کے لیے علی کی قوت کے باعث ہے, تو جسے اپنی شب کی دعاؤں میں علی نے مانگا, اور آپ کا فخر کیا ہے, انتظار کر رہا ہے. خیبر کی فتح بیان کی, خندق کی فتح بیان کی, خدا سلامت رکھے اس مجلس کو برپا.
کہ میرا فخر یہ ہے کہ میں زینب جیسی بیٹی کا باپ ہوں. اجرکم اللہ. میرا فخر یہ ہے کہ میں زینب جیسی بیٹی کا باپ ہوں. 6 سال سے حاضری ہو رہی. خدا میرے ماتمیوں کو سلامت ماتم کرنے آئے نا زینب عالیہ. 11 محرم کو جو قافلہ پہنچے نا کوفے کے دروازے وقت کا امام ہاتھوں میں کڑی پاؤں میں بیڑی. زینب نے پوچھا سیدنا سجاد یہ وہی کوفہ ہے جہاں میں شہزادی بن کر آئے. اللہ سر جھکا دیا. زینب کو یاد آیا جب میرا بابا یہاں کا حاکم بنا ہر بیٹی کی خواہش ہوتی. زینب نے کہا بابا ہم بھی تو آپ کی بادشاہت دیتے ہیں. علی نے اپنے 18 بیٹوں کو بھیجا جاؤ میری زینب کو مدینے سے لے کر آؤ. خدا آپ کی آہٹ کو بولے. میری مائیں بہنیں ہیں خدا ان کے پردے سلامت ہے. 18 بھائی گئے. کیا کہا دن کی روشنی میں نا رات کے اندھیرے میں لا دیا. 18 بھائی مدینے سے زینب کو لے کر آئے. علی نے کوفہ چھوڑا, منبر چھوڑا, کوفے کی حدیں چھوڑی. یہاں کوفے کی حدیں ختم ہوتی نا. سلمان نے کہا بیسم نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں آج مجھے زینب کا استقبال کر رہا ہوں. اکیلے جب کوفے کی حدوں پہ پہنچے نا تو مجھے رکھے گا. جب سواری آئی زینب اترنا چاہتی کہ زینب ایسے نہیں, یہ کوفے کی سرزمین ہے, یہاں پر راست نہ اترنا, پہلے میرے زانو پہ پاؤں رکھ لو. بازو سے زینب کو پکڑا, زانو آگے کیا. زینب نے زانو پہ پاؤں رکھ کر زمین کوفہ پہ پاؤں رکھا. ساتھ رہیے گا مجھے گل کر. 18 بھائیوں کا جلاؤ ساتھ چلا. یک بجے کوفے کا دروازہ آیا نا علی کو کچھ خیال آیا. بیٹوں سے کہا تم گھر جاؤ. بیٹے گھر چلے گئے. زینب کو لے کے بازار کوفہ میں تم پیدل چلے گئے. کہا بابا خیر تو ہے. کہا بیٹا پہچان لو ہو سکتا ہے کل تمہیں اس بازار میں پیدل چلنا پڑے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس 4-5 منزلیں پیش کرنا ہے. 4-5 منزلیں پیش کرنا ہے. کوفے کا دروازہ آیا نا ایک کہا بیٹا سیدنا سجاد یہ وہی کوفہ ہے نا جہاں میں شہزادی بن کر آئی تھی. وقت کا امام نے سر جھکا لیا. جی میری آپ حیاتی, جی میری پھوپھی اماں یہ وہی کوفہ ہے. کہا اگر یہی وہ کوفہ ہے نا تو میں اس طرح بازار میں نہیں جاؤں گی. میں علی کی بیٹی ہوں, میں یہاں شہزادی بن کر آئی ہوں. وقت کے امام نے سر جھکا لیا. 4 سال کی بیٹی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. خدا جانے کیا خیال آیا. کہا پھوپھی اماں آپ نہیں جانا چاہتی نا. کہا بیٹا میں بغیر چادر کی کوفے میں نہیں جانا چاہتی. کیا کہا پھوپھی اماں آپ نے ہمیں ایک کہانی سنائی تھی. کوئی صالح نامی پیغمبر تھا, اس کا ایک ناکا تھا, اس کو لوگوں نے قتل کر دیا. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے پہاڑ پہ جا کر بد دعا کی تھی, عذاب نازل ہوا تھا نا. ہاں بیٹا. پھوپھی اماں بتائیں کیا میرا مرتبہ اس ناکے کے بچے جتنا نہیں ہے. زینب لڑک گئی. کیا بات ہے. کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کرتی ہوں آپ آمین کہیے. جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا نا بھی. جب دامن پھیلایا زینب نے ہاتھ اٹھایا. جب حسین کے چہرے پہ نظر پڑی کٹے ہوئے سر سے آنسو جاری تھے. بھیا کیا بات ہے. کہ زینب سکینہ کو بد دعا نہ کرنے دینا. اجرکم اللہ. سکینہ کو بد دعا نہ کرنے دینا. ایک دفعہ سکینہ کو سینے سے لگا دیا. کہا سکینہ سجاد جیسے چاہتے ہو لے جاؤ. تیزی سے مسجدیں گزراؤ. کوفے کا بازار گزارا. زینب نے کوفے کا بازار گزارا. کبھی قدیر نے پوچھا تھا نا کہ دعا کرو خدا مجھے مدینے لے جائے. زینب نے پوچھا تھا مدینے کیوں جانا چاہتی ہو. کہا وہاں میری شہزادی رہتی ہے. کہا تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے. اس نے دائیں بائیں دیکھا. کہا میں اپنی شہزادی کا نام بازار میں نہیں لے سکتی. زینب نے بالوں کو ہٹا کے کہا تھا ام حبیبہ پہچانو میں زینب. خدا آپ کے ذریعے کو قبول کرے. بس ایک منزل بزرگان گرامی ابن زیاد کا دربار گزارا. ابن زیاد کا دربار گزارا. یزید کے دربار میں پہنچی. 2-4 جملے ہیں. چیلوک پڑھنا ہے. چیلوک میری زینب کی فتح کا نام ہے. اس سے پہلے کسی نے چیلوک نہیں بنایا. یزید کے دربار میں پہنچی. مدینے میں کسی نے پوچھا تھا کہ شہزادی سب سے مشکل وقت کب آیا. کہا جب میں یزید کے دربار میں داخل ہوئی نا 1400 کرسی نشین بیٹھے تھے. اجرکم اللہ. تیزی سے مسائل پڑھ رہا ہوں. یزید اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا میں علی کی بیٹی زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. پوری فضا سامنے آ گئی. کہا یزید تیری نجی زبان پر میری شہزادی کا نام رہا ہے. یزید کو غصہ آیا. کہا جناب سے اس بڑھیا کا سر قلم کر دو. ایک دفعہ فضا کی نظر پڑی. پیچھے حبشی غلام کھڑے تھے. کیا کہا اے حبش کے لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے. تم
तुम्हारी शहजादी हो गए का कौन का मैं मैमूना हूँ कि काना मैं मैमूना हूँ। अच्छी गुलाम उतरे फिजा को हल्के में लिया रात को सोचिएगा बसा है सुबह तक रोते रहेंगे हल्के में लिया तलवारें निकाली और यजीद को मुकाबला करेगा जिसके बारी जिंदा हुआ उनकी औरतों का तमाशा नहीं बनता। यजीद घबरा गया जल्लाद को कहा दो इधर जल्लाद बुढ़ा उधर ज़ैनब बुढ़ी नाना ये कैसे मुसलमान जहाँ फिजा के वारिस का मौजूद है। खुदा कबूल करे ज़ैनब की फतह का नाम है वो जो पैदल बनकर आई थी ना जिंदान शाम में एक वक्त आया नन्ही सी कब्र बनी ज़ैनब कब्र को खुशबू आंसुओं से कीड़ा करने के बाद सकीना सज्जाद की हथकड़ियां डालने के बाद ये कह के बड़ी सकीना को रावणी में बुलंद कराती हो बाहर निकली हमारी में बैठी ख्याल आया का बेटा जरा शाम की औरतों को बुलाओ शाम की औरतें का बीवियों मैं तुम्हारी एक साथ तक मेहमान रही हूँ का जी बीवी का तुमसे कुछ नहीं मांगा का जी बीवी का लेकिन एक खैरात मांग के जा रही हूँ मुझे कुछ जरूरी काम कर रहा है मैं वापस आऊंगी का शहजादी क्या हुक्म का इस जिंदान में मेरी सकीना है जो अंधेरे से बहुत घबराती है जब कभी शाम को आना यहाँ चिराग रोशन कर देना आखिरी जुमले अब्दुल कादिर रावी जब हमारी चलने लगी ना एक दफा ख्याल आया उड़ के देखा का बेटा सैयद सज्जाद तुम्हारी माँ रबाब नजर नहीं आती मेरी माए बहने सुन रही है रबाब वो है जिसका अजगर करबला पता कर आया जिसकी सकीना शाह पता कर आए कहा तुम्हारी माँ नजर नहीं आती है एक दफा सज्जाद ने कहा पुप्पी अम्मा मेरे साथ आइए मुझे पता है मेरी माँ कहाँ होगी खुदा मेरे बाकबियों को सलामत रखे। इमाम ने ज़ैनब को साथ लिया जिंदान की सीढ़ियां उतरी क्या देखा अकेला जिंदान शाम है अंधेरा है रबाब ने कब्र सकीना को ऐसे गोद में लिया है जैसे गोद में लेकर सकीना को बैठती थी और क्या कह रही उठो सकीना जिंदान खुल गया चलो करबला बाबा से Ya Hussein. Hare